السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں۔ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرت محترم، اللہ رب العالمین کا کسی بھی انسان پہ بڑا ہی خاص فضل اور انعام ہوتا ہے کہ مالک انسان کو اللہ کی ذات کا تعارف کروا دے، دین کی سمجھ عطا فرما دے، دین کی راہ پہ چلا دے، دین دار بنا دے، دین والا بنا دے۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی کو اللہ رب العالمین دین کی سمجھ اور دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین والا بنا دے۔ لیکن ایک تھوڑی سی بات بڑی ہی سمجھنے والی ہے اور بڑی قابل غور ہے اور عموماً ہمارے معاشرے میں نظر انداز کی جاتی ہے۔ لوگوں کا یہ خیال ہے، لوگوں کا یہ رویہ ہے، عمومی رائے یہ ہے کہ ایک شخص اگر خود کو دین والا بنا لے، قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہو جائے، نمازوں کی پابندی شروع کر دے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دے، صدقات و زکوٰۃ اس کا اہتمام شروع کر دے، یا جو بھی دین سے ریلیٹڈ معاملات ہیں ان کو اپنا لے، تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں عمومی طور پہ کہ یہ بندہ ایک پرفیکٹ اسلامی لائف گزار رہا ہے، اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ واقعی مسلمان ہے، اس کی زندگی اسلام کے اعتبار سے مکمل ہے۔ قرآن و سنت میں یہ معاملہ یہاں پہ رکتا نہیں۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں یہ معاملہ ادھر بریک نہیں ہے، اس میں آگے کچھ معاملات ہیں، آگے کچھ وضاحتیں ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں جن کی آج انشاءاللہ العزیز وضاحت کرنا ہے۔ میں بات کا آغاز ایک مثال سے شروع کرتا ہوں۔ میرے جو قریبی ہیں وہ جانتے ہیں مجھے باغبانی کا شوق ہے۔ ساجد بھائی آج میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ ہم گزشتہ دنوں چند پودے خریدنے کے لیے گئے، میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اناناس کا میں نے پودا خریدا، وہ تقریباً 1 سے 1.5 فٹ کا پودا ہوتا ہے جس کے اوپر اناناس لگتا ہے۔ وہ مالی سے، وہ باغبان سے سوال میں نے کیا کہ اس کا کوئی بیج وغیرہ ہوتا ہے، یہ چلتا کہتا ہے؟ کہتے نہیں، یہ پودا سال میں صرف 1 مرتبہ پھل دیتا ہے، ایک پودے پہ صرف 1 اناناس لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو مدر ٹری ہوتا ہے، جو اصل درخت ہوتا ہے یا اصل پودا ہوتا ہے، وہ 1.5 فٹ کا پودا، وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ مرنا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ مر جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے اپنے ارد گرد وہ 12 کے قریب پودے پیدا کر کے جاتا ہے۔ جہاں پہ اس کا پودا ہوتا ہے اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے اناناس کے پودے لگنا شروع ہوتے ہیں۔ مدر ٹری کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھل حاصل کرنے کے بعد وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔
اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جو باقی 12 وہ پودے پیدا کر کے جاتا ہے ان کی کیئر شروع ہو جاتی ہے. وہ 1 سے 12 بنتے ہیں اور 12 سے آگے 12 ہر پودے میں سے اس طرح اس کی نسل بڑھتی. بالکل یہی معاملہ اناناس چلے تھوڑا سا غیر معروف پودا ہے. کیلے کا درخت آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہمارے اکثر گھروں میں ہوتا ہے. جو مدر پلانٹ ہوتا ہے وہ ایک دفعہ پھل دینے کے بعد ضائع ہو جاتا ہے. بہت کم لوگوں کو شاید یہ بات پتا ہو. ایک دفعہ پھل دینے کے بعد جو اصل پودا وہ ضائع ہو جاتا ہے. مرنے سے پہلے اپنے ارد گرد وہ چھوٹے چھوٹے پودے اگا جاتا ہے. وہ دوسرا پودا پیدا کر جاتا ہے. پہلے پودے کی اگر آپ دیکھ بھال میں لگے رہیں گے تو آپ نقصان میں جائیں گے. وہ ضائع ہونا ہی ہونا, اس نے مرنا, اس کا مقدر. اب جو ارد گرد چھوٹے وہ بچے پیدا کر جاتا ہے وہ اس کی نسل کو بڑھانے کا سبب بنتے ہیں. ان سے آگے پودے نکلتے. یہ بات میں آپ کو پتہ ہے کیوں سمجھا رہا ہوں. عمومی طور پہ ہمارا رویہ یہ ہے, ایک بندہ اگر اپنی اصلاح کر گیا, اپنے آپ کو درست کر گیا, خود دین کے کام پہ وہ کاربند ہو گیا, لیکن مرنے سے پہلے اگر اس نے اس خیر کو کنورٹ نہیں کیا, بڑی توجہ سے سمجھیے گا, مدر پلانٹ تھا, اگر مرنے سے پہلے 7 دوسرے پودے چھوڑ کے نہیں کیا تو وہ نسل ختم ہے, پودا ضائع ہو جائے گا, آئندہ آپ کو ٹری نہیں ملے گا, درخت نہیں ملیں گے, بات ختم ہو جائے گی. اگر وہ مرنے سے پہلے اپنے ارد گرد پودے اگاتا ہے تو نسل بڑھتی ہے. انسان اپنی اصلاح کر گیا, خود نمازی بن گیا, خود حاجی صاحب بن گیا, خود صدقات و خیرات کے اوپر عمل پیرا ہو گیا, خود بڑے اچھے اخلاق کا عامل بن گیا, لیکن مرنے سے پہلے اس خیر کو اگر آگے کنورٹ نہیں کر کے گیا, اللہ کی قسم نسل ضائع ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی نسل مر گئی ہے. چاہے اولاد کے وہ انبار لگا گیا, 10-12 بیٹے پیچھے چھوڑ گیا, ان میں سے ایک بھی ابا جی کی صفات پہ نہیں ہے, ان میں سے ایک بھی دین پہ کاربند نہیں ہے, تو اس کے نیک ہونے کا کوئی فائدہ تھا؟ میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور یہ معاملہ تو تب جاری و ساری رہتا ہے یہ خیر آگے بڑھتی. جو خیر اللہ نے اس کو عطا کی تھی, جو بلائی اللہ نے اس کو عطا کی تھی, جو دین کی سمجھ بوجھ اللہ نے اس کو عطا کی, اگر یہ خیر اس سے آگے نکلتی, یہ خیر پھیل, فائدہ تب تھا. اگر یہ اپنی ذات میں محدود مر گیا, اللہ کی قسم یہ ضائع کر گیا اپنا آپ. یہ دین کو کوئی فائدہ نہیں دے کے گیا, یہ معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں دے. اصل فائدہ تب تھا دین اس سے پھوٹتا, خیر اس سے نکلتی اور آگے اس کا رواج. یہ آج کا ٹاپک ہے, پہلے اس کے اوپر سمجھ لیں اچھی طرح. آج کا انشاءاللہ العزیز موضوع یہ ہے, ہم نے خیر کو اپنے اندر کنورٹ کر کے اس کو سنبھال کے نہیں رکھنا. یہ کامیابی نہیں, کامرانی یہ نہیں, دین یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے جائیں, آپ اپنے آپ کو بڑا اچھا بناتے جائیں, آپ اپنی خوبیوں کو پرموٹ کرتے جائیں, مزید بہتر سے بہتر بنتے جائیں, لیکن آپ سے لوگ خیر نہیں پا رہے, آپ سے لوگ متاثر ہو کے دین کی طرف راغب نہیں ہو رہے, آپ کی وجہ سے معاشرے میں نیکی رواج نہیں پا, اللہ کی قسم آپ ضائع ہو رہے ہیں. آپ کی 60-70 سال کی زندگی ضائع اکارت جا رہی ہے, آپ سے ایک بندے کی اصلاح نہیں ہو رہی. آپ کو دیکھ کے کوئی ایک بندہ آپ جیسا نہیں بن رہا, کوئی ایک بندہ خیر کی راہ پہ نہیں آ رہا, نیکی کی راہ پہ نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ آپ مریں گے تو خیر آپ کے ساتھ مر جائے گی, وہ خیر آگے رواج نہیں پائے گی, آپ کی زندگی اکارت گئی ضائع. یہی موضوع, یہی بات قرآن کریم میں اللہ رب العالمین جو آیت مبارکہ بھی تلاوت کی, 11واں سپارہ سورہ توبہ, اس کی آیت نمبر 112 میں نے بھی پڑھی ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اللہ رب العالمین نے حکم دیا, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتلائیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں, جو بہترین انسان ہوتے ہیں, جن کے لیے بشارتیں ہیں, جن کے لیے انعامات ہیں, جنہیں اللہ نے مومن قرار دیا. ان کی صفات کیا ہے؟ التائبون, وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں, العابدون, وہ عبادت گزار ہوتے ہیں, التائبون العابدون الحامدون, اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہوتے ہیں, السائحون الراکعون الساجدون, وہ اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے ہوتے ہیں, دین کو پھیلانے کے لیے, دین کے رواج کے لیے, دین کے عروج کے لیے محنت و کوشش, ٹریول کرنے والے, سفروں کی مشقت برداشت کرنے والے. الراکعون الساجدون, وہ اللہ رب العالمین کے سامنے رکوع و سجود کرنے والے. لیکن یہ معاملہ یہیں پر رکتا نہیں ہے,
یہاں پہ بریک نہیں لگتی. یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود بڑے عبادت گزار ہیں. یہ ساری صفات سورہ توبہ آیت نمبر 112 گھروں میں جا کے اس کی تلاوت کر کے دیکھ لیجئے گا. یہ ساری نیکیاں کرنے کے بعد یہ بنیادی نیکیاں نا. بندہ بڑا توبہ گزار ہے, بندہ اللہ رب العالمین کی بڑی عبادت کرنے والا ہے, بندہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہر وقت اس کی زبان سے جاری رہتی ہے, بندہ اللہ کی راہ میں سفر کر رہا ہے, جا رہا ہے جہاد کے لیے یا جو بھی اللہ رب العالمین کے معاملات کے لیے دین کے لیے سفر کر رہا ہے, رکوع سجود کرتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں, الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر, ان کے لیے لازم ہے یہ نیکی کا حکم دینے والے ہوں اور برائی سے روکنے والے ہوں. جو خیر ان تک پہنچ گئی, جو توبہ ان تک پہنچ گئی, جو رب کی تعریف ان تک پہنچ گئی, جو رکوع سجود کے احکام ان تک پہنچ گئے, یہ اس پہ بس کر کے نہیں بیٹھ جاتے, اپنے آپ کو سمیٹ کے نہیں بیٹھ جاتے کہ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اپنی اصلاح ہو گئی ہے, اللہ کا شکر ہے, دین کی سمجھ آ گئی ہے, دین کی سینس مل گئی ہے, بس ٹھیک ہے, زندگی بڑی اچھی بسر ہو رہی ہے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ ہوتا ہے. نہیں, الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر, یہ نیکی کے اوپر بس کر کے نہیں بیٹھتے, ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے. یہ اس خیر کو کنورٹ کرنا شروع کرتے ہیں, لوگوں کو اپنے جیسا بنانا شروع کرتے ہیں, لوگوں کی تربیت اور اصلاح کی طرف توجہ دیتے ہیں, لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں, لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں, لوگوں کو ابھارتے ہیں, دین کی طرف, نیکی کی طرف لے کے آتے ہیں لوگوں کو, اور لوگوں کو برائی کے کاموں سے روکتے ہیں, منع کرتے ہیں. پھر وبشر المومنین, اب ان کے لیے بشارت ہے یہ پکے مومن ہیں. یہی سورہ مبارکہ اللہ رب العالمین نے 9واں سپارہ میں, جہاں پہ 10ویں سپارہ میں اس کا حصہ ہے, وہاں پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی رحمت پتہ ہے کن پہ ہوتی ہے, اللہ رحم کن پہ فرماتے ہیں؟ وہ لوگ جو مومن ہوتے ہیں, بعضهم اولیاء بعض, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوتے ہیں. کن معاملات میں تعاون کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ. یہ نماز قائم کرنے میں, زکوٰۃ ادا کرنے میں, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, معاون بنتے ہیں. خود صرف نماز نہیں پڑھ لیتے, یہاں پہ کوئی حکم نہیں کہ وہ خود بہت پکے نمازی ہوتے ہیں, وہ خود زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں, وہ خود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پکے مطیع اور فرما بردار. نہیں, بعضهم اولیاء بعض, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرنے والے. تعاون سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے خود وضاحت فرمائی یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اس طرح کرتے ہیں. خود نماز پڑھی تو دیکھا اور کون کون ہے جس نے نماز نہیں پڑھی لیکن کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے, اور کون کون ہے جو صدقہ و زکوٰۃ نہیں دے رہا اپنے آپ کو کہلواتا مسلمان ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تو طرز عمل یہ تھا, وہ کہتے تھے اگر کوئی ایک رسی اونٹ کے ساتھ جو بندی ہوتی ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا, اس کے خلاف قتال ہے, اس کے خلاف جہاد ہے. تو یہاں لوگ سالہ سال کی زکوٰۃیں نہیں دے رہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفر کے فتوے صادر ہوتے تھے. جو ایک مغرب اور فجر, عشاء اور فجر میں سستی کرتا تھا, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نفاق کا ٹکٹ مل جاتا تھا. جو ایک عصر کی نماز ضائع کر دیتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اس طرح تھا گویا اس کی ساری دنیا موافیہ لٹ جائے, برباد ہو جائے, یہ کنڈیشن اس کی ہو جاتی تھی. اور یہاں پہ جو سال ہی نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں, مسلمان ہیں, مومن, اپنے آپ کو بڑا پکا دین والا سمجھ رہے ہیں, اپنے آپ کو بڑا اچھا مسلمان سمجھ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے جی, اللہ نے سمجھ دی ہوئی ہے. نہیں جی نہیں, دین کا ہمیں عطا پتہ ہے, ہمیں دین کی خبر ہے. نماز پڑھے عرصہ کتنا پھر پوتا ہی کوئی نہیں. دن میں کتنی پڑھ رہے ہیں, کبھی ایک پڑھ لی, کبھی دو پڑھ لی, کبھی چار پڑھ لی, کبھی ہوا تو 5 پڑھ لی, اور سمجھ اپنے آپ کو مومن رہے, مسلمان رہے. نہیں, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے, جب اپنی 5 پوری کر لی تو پھر لازم ہے یہاں پہ بس نہیں, یہ خیر کی بریک نہیں ہے, یہاں پہ اس کا اختتام نہیں ہے, یہاں پہ اس کا فل سٹاپ نہیں ہے. اب اس کے اوپر لازم ہو گیا یأمرون بالمعروف
बिलमारूफ, یہ لوگوں کی طرف نکلنا شروع کرے، یہ لوگوں پہ دھیان دیکھے، غور و فکر کرے، تدبر کرے، کون لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، جو نماز کو سمجھتے ہیں، جن کو پتہ ہے یہ دین کا کتنا ضروری ترین فعل ہے، اس کے بغیر نجات نہیں، اس کے بغیر مسلمان ہونے کی دلیل نہیں۔ واضح حدیث، میں اختصار کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، صرف آپ کو لے کے آگے بڑھنا اشارہ کر رہا ہوں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے بغیر پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ واحد علامت، واحد نشانی جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی شخص کو اپنا امتی مانیں گے، وہ اس کے وضو کے آزاد چمک رہے ہوں گے، یہ دلیل ہوگی اس کے مسلمان ہونے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ابن ماجہ کی، وہاں پہ واضح الفاظ، ایمان کی واحد دلیل نماز ہوگی اور کوئی چیز نہیں، اور کوئی وہاں پہ دلیل نہیں چلے گی۔ زبان پہ ویسے ہی تالا، مور لگی ہوگی، ٹھپے لگے ہوں گے، آپ گفتگو تو کر ہی نہیں سکتے ہوں گے، آپ کے اعمال گواہی دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبُرْحَانُ وَنِجَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر قیامت کے دن جہنم سے بچانے کا کوئی سبب ہوگا تو واحد عمل نماز ہوگی۔ پتہ سب کو ہے، خبر سب کو ہے، نماز میں پھر سستی کر رہا ہے۔ یہ جو 5 وقت کا نمازی اب اس کے اوپر لازم ہے، یہ جا کے سمجھائے بھائی جان، نماز کی اہمیت سے آپ غافل نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نماز کی کیا قدر و قیمت ہے، نماز دین کے لیے کتنی ضروری ہے، نماز دین میں کتنا اہم مقام رکھتی ہے، تو بھائی جان آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ چلے میرے ساتھ چلیں۔ یامرون بالمعروف، جو نیکی کا کام کرنے لگے اپنے ساتھ لوگوں کو دعوت دے، وینہون عن المنکر، جہاں پہ برائی ہوتی دیکھے روک دے، منع کر دے۔ بھائی جان یہ بات اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، اللہ اس معاملے سے ناراض ہوتے، عذاب نازل۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہیں پہ ساتھ ہی سن لیں، آپ کے ذہنوں میں بات تازہ ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی جو علامات بتلائیں وہ یہی تو باتیں بتلائی تھی۔ ایمان خالی اپنے عمل سے مکمل نہیں ہوتا، ایمان خالی اس چیز کا نام نہیں کہ آپ بڑے پکے مومن ہیں، آپ بڑے پکے مسلمان ہیں، کیونکہ آپ اپنی نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، آپ دین کے اوپر عمل پیرا ہیں، آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی سٹیجیں بتائیں وہ لوگوں کو تبلیغ کے حوالے سے بتلائیں، ایمان کا جو معیار اور پیمانے بتلائے وہ لوگوں کو سمجھانے کے حوالے سے۔ جس قدر آپ سے خیر پھوٹ رہی ہے، آپ سے دین کنورٹ ہو رہا ہے، آپ سے معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے، آپ سے لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے، اس قدر آپ کا ایمان اچھا ہے۔ بات دوبارہ بڑی تسلی سے سمجھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی 3 سٹیجیں بتلائیں، ان میں یہ نہیں کہا سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان اس کا ہے جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، جو بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، جو بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، جو ہر سال حج پہ چلا جاتا ہے، جو سال میں 2-4 مرتبہ عمرہ کرتا ہے، اور اس کے بعد نیچے درجے کا ایمان یہ اس کی نمازیں تھوڑی کم ہیں، اس کا دین تھوڑا کم ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری تھوڑی کم ہے، اور آخری درجہ یہ اس میں ایمان کم ہے کیونکہ اس کی نمازیں بہت ہی کم ہیں۔ اللہ کی قسم نہیں، ایمان کے درجے تو اس اعتبار سے ہیں ہی نہیں۔ کس اعتبار سے؟ آپ سے لوگوں کو خیر کتنی مل رہی ہے، جتنا زیادہ آپ لوگوں کا فائدہ کر رہے ہیں، دین کو پھیلا رہے ہیں، دین کنورٹ ہو رہا ہے، خیر لوگوں کو مل رہی ہے، اس قدر آپ کا ایمان اچھا ہے۔ واضح حدیث جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا اعلیٰ پیمانہ یہ ہے، 3 سٹیجیں ہیں ایمان کی، سب سے اعلیٰ پیمانہ یہ ہے وہ بندہ جو برائی کو دیکھتا تو اپنے ہاتھ سے روک لیتا ہے، اس میں اتنی قوت ہے، اس میں اتنی پاور ہے، وہ اتنے ایمان کی طاقت سے لبریز ہے، وہ جہاں پہ برائی دیکھتا ہے کہتا ہے کٹ مر جاؤں گا، برائی نہیں پھیلنے دوں گا۔ میری گلی میں میرے محلے میں بدماشی پھیلتی ہے تو کیسے پھیلتی ہے، میرے ہاں پہ اگر کوئی برائی کا کام ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے، میرے گھرانے میں برائی پنپ رہی ہے تو کیسے آ رہی ہے، میرے گھر میں اگر دین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو کیسے ہو رہی، اپنی قوت سے اپنی طاقت سے برائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے برائی دب رہی ہے، خیر پھیل رہی ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان رکھتا ہے۔ واضح حدیث جا کے جتنے مرضی علماء سے پوچھ لینا۔ ایمان کا دوسرا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو ہاتھ کا استعمال نہیں کرتا، طاقت کا استعمال نہیں کرتا، اس کے اندر ایمانی قوت کم ہے، یہ جسمانی قوت کم ہے، یہ برائی کو دیکھتا ہے، لوگوں کو غلط کاموں میں ملوث دیکھتا ہے، اپنے گھر والوں کو برائی کے کاموں میں ملوث دیکھتا ہے، یہ اپنی زبان سے منع کرنا شروع کرتا ہے، سمجھاتا ہے، کہتا ہے نہیں بھائی جان آپ کی مہربانی ہے، نہ کریں، اللہ رب العالمین ناراض ہوں گے، حدیث کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، لوگوں کو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔
قوت کا استعمال نہیں کرتا، طاقت کا استعمال نہیں کرتا، اس میں اتنا درجہ نہیں ہے. یہ ایمان کا سیکنڈ لیول ہے، یہ ایمان کے دوسرے درجے پہ ہے. اس سے خیر کم پھیل رہی ہے، اس سے برائی کم دب رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی دوسری سٹیج، ایمان کی آخری سٹیج، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برائی کو دیکھتا ہے، یہ بے حیائی کو دیکھتا ہے، یہ نہ اپنے ہاتھ سے روکتا ہے نہ اپنی زبان سے روکتا ہے، دین میں لوگوں کو کمی کرتے دیکھتا ہے، دین کے معاملات سے دور ہوتے دیکھتا ہے. یہ دیکھ کے جلتا کڑتا ضرور ہے، اپنے دل میں پریشان ہوتا ہے، یار یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ معاملہ بڑا غلط ہے، لوگ کیوں نمازیں نہیں پڑھ رہے، لوگ کیوں صدقہ و خیرات نہیں دیتے. دل میں جلتا کڑتا رہتا ہے، اس کے دل میں بے چینی رہتی ہے، یہ پریشان رہتا ہے، یہ اداس رہتا ہے، یہ لوگوں سے ذکر کرتا ہے، اس کی گفتگو میں یہ بات شامل ہوتی ہے، یہ ٹینشن میں ہوتا ہے. گھر والی پوچھتی ہے کیا ٹینشن ہے، کہتا ہے معاشرے کی بڑی برائیاں دیکھ کے آ رہا ہوں، لوگوں کے حالات بڑے بگڑتے دیکھتے آ رہا ہوں. ان باتوں پہ پریشان ہوتا ہے، برائی کو پھیلتا دیکھ کے پریشان ہوتا ہے، ثواب نیکی کے کاموں میں کمی دیکھ کے پریشان ہوتا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن نہ یہ ہاتھ سے روک رہا ہے نہ یہ زبان سے حکم دے رہا ہے، یہ ایمان کا آخری لیول ہے. نیکی سے وہ رواج نہیں پا رہی، اس سے عروج نہیں مل رہا، اس سے برائی دب نہیں رہی. ہاں اپنی ذات تک یہ صرف اتنا رہ کہ یہ برائی کو دل میں برا جان رہا ہے، یہ نیکی کے کاموں کی خواہش رکھ رہا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کی آخری لیول پہ ہے، آخری درجے پہ ہے، اس کے بعد ایمان کا درجہ کوئی نہیں ہے. واضح حدیث. اس کے بعد کوئی بندہ چاہے نمازیں پڑھ رہا ہے، توجہ کے ساتھ اس پوائنٹ کو سمجھے، چاہے نمازیں پڑھ رہا ہے، چاہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، چاہے صدقات و خیرات دے رہا ہے، لیکن برائی ہوتی دیکھتا ہے، کہتا میں کیا کروں، میرے سر پہ چڑھ کے کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین سے پالیں گے ابھی سزا، خود ہی بھگت لیں گے. لوگوں کو دین سے دور ہوتے دیکھتا ہے، اس کے دل میں کوئی قلق نہیں، اس کے دل میں کوئی پریشانی نہیں. وضاحت کروں، بات سمجھاؤں. گھر میں اولاد کا پتہ ہوتا ہے میرے بیٹے نے پچھلے کئی دن سے نماز ہی نہیں پڑھی، ابا جی کو پرواہ ہی نہیں، اور چل کیا کروں، سمجھا کے تھک گیا، پہاڑ میں جائے، نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، میں اس کے ساتھ لگ کے مر جاؤں. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ بچہ ایک دن سکول سے چھٹی کرے، اماں پریشان، خاوند کو فون پہ فون، دکان پہ کھڑے کرے ہوتے ہیں، دفتر میں پریشان کیا جا رہا، آج گیا نہیں آپ کا لاڈلا، آج ٹیوشن سے چھٹی کر کے گھر بیٹھ گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پیچھے سے دے فون پہ فون، جان کھائی ہوتی ہے. آج نہیں کیا، نقصان ہوا، حرج ہوا، پیسے کا، روپے کا، اس کی پڑھائی کا، کتنی ٹینشن ہوتی ہے. وہی بیبے نے کبھی فون کیا کہ بیٹے نے نماز نہیں آج کی پڑھی؟ آپ چلے گئے تھے، اس نے نماز آج چھوڑ دی ہے. آپ چلے گئے تھے، آج اس نے قرآن نہیں پڑھا. ابا جی کو وہاں پہ بیٹھے غلط ہو رہا ہے، دے اس کو فون، اس کی ایسی کی تیسی، کیوں نہیں گیا ٹیوشن، کیوں نہیں پڑھا اس نے، کیوں نہیں گیا اسکول. ابا جی کتنے تپے ہوتے ہیں. اللہ کی قسم کیا یہ طرز عمل نماز کے حوالے سے ہے، دین کے حوالے سے ہے؟ دینی معاملات میں پرواہ ہی نہیں. بیٹی بازاروں میں بے پردہ گھوم پھر رہی ہو، اولن ابا جی ساتھ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اپنی گاڑی میں ساتھ بے پردہ بٹھایا ہوتا ہے. اللہ اکبر. نواب صدیق خان، مجھے ان کا واقعہ یاد آ گیا، نواب باولپور. اللہ اکبر. ان کی اہلیہ بے پردہ خاتون تھی، خود یہ مفسر قرآن تھے، قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہوئی تھی. اہلیہ کو بڑا سمجھاتے تھے، بی بی پردہ کیا کرو، اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں. وہ تھوڑی ذرا ماڈرن، خود بھی نواب تھے، وہ نواب کی بیٹی تھی، نہیں تھی بات مانتی، بڑا سمجھاتے رہتے، بڑا بتلاتے، نہیں تھی مانتی. اللہ اکبر. ایک دن بازار میں اپنی سواری پہ نکلے. نواب اس دور کے ریاست کے نواب کا مطلب بادشاہ ہوتا تھا، یہ ذہن میں رکھیں. سواری لے کے نکلے، تانگے پہ بیٹھے ہوئے تھے، شاہی سواری جو ہوتی تھی اس دور کی. رستے میں سٹوڈنٹس نے روک لیا، جو ان کے پاس طالب علم تھے، پڑھتے تھے، کیونکہ قرآن کریم کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا نواب صاحب یہ ساتھ جو خاتون بیٹھی ہیں یہ کون ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ پتا سب کو تھا کہ نواب صاحب کی اہلیہ ہیں، ملکہ ہے جو ساتھ بیٹھی ہے. جان بوجھ کے ذرا طنز پوچھا، حضرت آپ تو بڑے عالم ہیں، آپ تو بڑے محدث ہیں، بڑے مفسر ہیں، بڑے فقیہ ہیں، آپ اور آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ کون خاتون ہے؟ نواب صاحب نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ کہنے لگے میں بتلاتا ہوں، یہ میری اہلیہ اور میں دیوس ہوں. سمجھ آیا جملہ؟
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ آدمی دیوس ہوتا ہے جس کے گھر والوں میں برائی ہو، بے حیائی ہو، وہ دیکھ کے خاموش رہے، برداشت کرتا رہے، اس کو دیوس کہتے ہیں۔ نواب صاحب فوراً کہنے لگے یہ میری اہلیہ اور میں دیوس ہوں، میں دیکھ رہا ہوں یہ بے پردہ ہے لیکن میں کچھ کر نہیں پا رہا، اس کو چھوڑو، میرے متعلق میرا پوچھو۔ میں اور اللہ کی قسم یہ حدیث مبارکہ، میری باتوں کو غصہ نہ کیجئے گا، لوگ کہتے ہیں بڑے سخت فتوے، میں نہیں فتوے لگاتا، یہ آپ کو قرآن اور حدیث کی باتیں، جو ابا جو خود بیٹی کو برہنہ لباس میں ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں، چہرہ ننگا، ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، لباس ماشاءاللہ اتنا عجیب و غریب پہنا، اور باپ کے ساتھ گاڑی میں سے اترتی ہے تو اس باپ کی ذات پہ کیا کہیں گے؟ میں نہیں دیوس کہتا، فتوے آپ نے خود اپنے گھروں میں جا کے لگانے۔ ابا جی نے دیکھا بیٹی میں دین کی کمی ہے، کوتاہی ہے، کلک کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، غم کوئی نہیں، اہلیہ سارا دن نماز سے غافل ہے، گھر میں جب داخل ہو ہاتھ میں موبائل ہے، اس کے اوپر ڈرامہ چل رہا ہے، کانوں میں ہینڈ فری لگی ہے، آگے کسی نے کبھی سوال نہیں کیا بیگم صاحبہ میں سارا دن کھجل خراب ہو کے آ گیا تمہارے لیے رزق کما کے آیا، اور اللہ نے تو حکم دیا وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رزق کا سوال آپ نے نہیں کرنا، آپ نے اپنے اہل خانہ کو نماز کی تلقین کرنی ہے، رزق کی ذمہ داری ہماری ہے، وہ ہم دیں گے۔ آپ کا کرنے کا کام گھر والوں کو نماز کی تلقین کرنا ہے، یہ آگے کبھی نہیں پوچھتا وہ ٹھیک ہے ڈرامے کی 5-7 قسطیں دیکھنی ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، کم از کم میں تم سے اتنا پوچھ سکتا ہوں دن میں 5 نمازیں فرض تھی وہ پڑھی ہیں؟ کبھی ہوا غم، کوئی کلک ہوا دل میں، پریشانی ہوئی، کبھی یہ جھگڑا ساس سسر کے گھر میں پہنچا، سمجھیے گا یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ، کبھی لڑائی ہوئی اور پیچھے پیغام پہنچا میرا آپ کی بیٹی کے ساتھ نباہ نہیں ہوتا، میں نہیں رہ سکتا اس کے ساتھ، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتی، اس کو تو دین کی خبر ہی نہیں، یہ پردہ نہیں کرتی، یہ دین کے احکامات کا، کبھی یہ جھگڑے پہنچے ہمارے، کیوں؟ کلک ہی نہیں، دل میں ان چیزوں کا غم ہی نہیں، پریشان۔ اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہ ایمان کا آخری لیول تھا، آپ کے دل میں غم ہونا، پریشانی ہونا، اگر یہ نہیں تو سمجھ لیں پھر آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس کے بعد ایمان کی کوئی سٹیج نہیں ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ برائی کو دیکھیں، بے حیائی کو دیکھیں، دین سے دوری کو دیکھیں، نیکی کے کاموں کو کبھی بھی دیکھیں، کر کچھ نہیں رہے۔ دین اس کا لیول ہی یہ ہے، دین اس کا معیار ہی یہ ہے، دین اس کا پیمانے، جب تک خیر آپ سے آگے کنورٹ ہو رہی ہے، خیر آگے لوگوں میں منتقل ہو رہی ہے، آپ کا ایمان کا لیول بڑھ رہا ہے، آپ کا ایمان کا درجہ بڑھ رہا ہے۔ جب آپ اپنی ذات تک محدود ہونا شروع ہو جائیں گے معاملہ ختم۔ میں نے آخری سوالے سے بات اور پھر ایک دوسرا پوائنٹ آپ کو دے کے جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی تعداد بعض روایات میں صحابہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ تھے، خطبہ حجۃ الوداع کے، وہ بیسک تعداد تھی، وہ بنیادی تعداد تھی، کم و بیش وہ 1,24,000 کے قریب افراد تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جمع تھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد مانی جاتی ہے، مقرر کی جاتی ہے۔ غور و فکر کریں کیا ان سے زیادہ ایمان میں مضبوط کوئی شخص تھا؟ بتلائیں سارے، اعمال میں ان سے زیادہ مضبوط کوئی بندہ تھا؟ نمازوں کا پابند ان سے زیادہ کوئی تھا؟ صدقات و خیرات کی پابندی زیادہ ان سے کرنے والا کوئی تھا؟ اپنے اعمال کی درستگی کرنے والا کیا ان سے زیادہ کوئی تھا؟ حضرات صحابہ 1,24,000 صحابہ اگر اپنی ذات میں مقیم ہو کے رہ جاتے، بڑی توجہ سے بات سمجھیے گا، اپنے آپ پہ اپنے نفس کی اصلاح پہ وہ بس فل سٹاپ لگا کے بیٹھ دیتے کہ نہیں ٹھیک ہے ہم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہیں، ہم نے اللہ کے پیغمبر کا زمانہ پایا، اب بس اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے معاملات کو دیکھو، سنبھالو، ان کی خیر مناؤ، ان کی فکر کرو، اور ٹھیک ہے دین کے اوپر اللہ کی قسم کیا دین اگر وہ اپنے آپ تک مقید ہو کے رہ جاتے میرے اور آپ تک پہنچتا؟ کبھی بھی نہیں پہنچتا۔ اگر وہ یہ تبلیغ کا کام چھوڑ دیتے، لوگوں کی اصلاح کا کام، کیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھائی جان ہو کے آئے ہیں ترکی، صحابی رسول کی قبر دیکھ کے آئے، کیا کرنے گئے تھے وہاں پہ؟ وہاں پہ کیا کام تھا ترکی میں ان کا جانے کا؟ صرف دین کی خیر پھیلانے کے لیے، دین کو رواج دینے کے لیے۔
کئی کئی ممالک میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قبریں ملتی ہیں. کیوں گئے تھے وہاں؟ تھے وہ عرب کے رہنے والے وہاں کے. سفر اتنی مشقت والا, جانا آنا کوئی یہ نہیں تھا, کوئی جہاز نہیں تھا کہ آج بیٹھے اور کل اتر کے, نہیں, کئی کئی ماں کی مسافت کر کے. وہ کیوں جاتے تھے؟ صرف دین رواج پائے, دین خیر آگے بڑھے. اگر وہ اپنی ذاتوں تک مقید ہو کے رہ جاتا کہ نہیں 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 بھائی جان بس آپ اپنی اصلاح کر لے, اپنی درستگی کر لے اور خود نمازی بن جائیں, یہ کافی. تو اللہ کی قسم خیر آگے پھیلتی, دین آگے کنورٹ ہوتا؟ کبھی بھی نہیں کنورٹ ہوتا. دین آج مجھ تک اور آپ تک نہ آتا. یہ دین پھیلتا تب ہے, یہ رواج تب پاتا ہے آپ اپنی اصلاح کرنے کے بعد فوراً لوگوں کی اصلاح کی طرف توجہ دیں. جو خیر آپ تک پہنچی ہے آپ کی ذات کو فائدہ. آخری قرآن کریم کی آیت مبارکہ سنیں اور بات کو سمجھے, پھر ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اللہ رب العالمین نے بتلایا قرآن کریم میں, قسم اٹھا کے فرمایا انسان اس وقت تک خسارے کا شکار رہتا ہے جب تک چار کام نہیں کرتا. وہ کیا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے اور نیک اعمال پہ بس نہ کر دے. نمازیں نیک اعمال کیا ہوتا ہے؟ نمازیں پڑھے, حج زکات صدقات خیرات ان کا اہتمام کرے اور ان پہ بس نہ کرے. اگر ان پہ بس کر دے گا یہ خسارے کا شکار ہے. اگر خیر اس سے آگے نہیں بڑھ رہی یہ خسارے کا شکار ہے, یہ گھاٹے کا شکار ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جب خیر اس سے پھوٹنا شروع ہوگی, جب لوگوں میں کنورٹ ہونا شروع ہوگی, جب یہ لوگوں کو دین کی تبلیغ دینا شروع کرے گا, جب یہ لوگوں کو سمجھانا شروع کرے گا, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, پھر لوگ اس کے ساتھ جو رد عمل کریں گے یہ اس کے اوپر صبر اختیار کرے گا, اب یہ خسارے سے بچے گا. اب دین مکمل ہوا, اب خیر مکمل ہوئی, اب اس کا ایمان مکمل ہوا. جب اس نے اپنی اصلاح کرنے کے بعد, ایمان لانے کے بعد, اعمال صالح کرنے کے بعد لوگوں کی اصلاح کی طرف توجہ دینا شروع کی, لوگوں کی بھلائی کے لیے نکلنا شروع ہوا, لوگوں کو سمجھانا شروع ہوا, اب خیر کا معاملہ ہے, اب اس کے لیے بھلائی ہے, اب اس کے لیے بہتری ہے. اگر کوئی بندہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں بریک لگا دیتا ہے, ایمان لے آیا, اس کے بعد نیک اعمال کرتا رہا, لیکن خیر اس سے آگے نہیں پھیل رہی, اللہ کی قسم وہ نکارا جائے گا, وہ بیکار جائے گا. اس کا فائدہ نہ معاشرے کو ہے, نہ دین کو ہے, نہ اس کی اپنی ذات کو ہے. حضرات محترم, خیر کے حوالے سے, تبلیغ کے حوالے سے ایک نکتہ وہ بڑا ضروری ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قرآن کریم میں. اور پھر دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا اُدْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یہ آخری نکتہ میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کے ساتھ سمجھانا تھا. ہمارے ہاں لوگ خیر کی دعوت دینے کی طرف جب آ جاتے ہیں, سمجھ میں آ جاتی ہے یہ بات کہ میری اپنی ذات کی اصلاح کافی نہیں, میرا فرض ہے میں اپنے گھر والوں کی اصلاح کروں, اپنے بیوی بچے کی اصلاح کروں, بہن بھائیوں کی اصلاح کروں, اپنے اہل خانہ کی اصلاح کروں, رشتہ داروں کی اصلاح کروں, محلے داروں کی اصلاح کروں. یہ ایمان کی سٹیجیں ہیں. جس طرح پھیلتا جائے گا دین اس طرح رواج پاتا جائے گا, اس کا ایمان بڑھتا جائے گا. عمومی رویہ یہ ہوتا ہے ہم فوراً کرخت ہو جاتے ہیں, ہم فوراً بڑے ڈاٹے اور بڑے کپتے ہو جاتے ہیں. جس بندے میں اصلاح کا پہلو آنا شروع ہوتا ہے وہ ساتھ ہی فوراً درستگی پہ اتر آتا ہے, ساتھ ہی فوراً لٹ پکڑ لیتا ہے. بیگم صاحبہ ان کو سمجھانے کا معاملہ ہے, فوراً ماتھے پہ تیوریاں پڑ گئی, تو فلانی ڈمکانی, تجھے کہہ کے کیا تھا نماز پڑھنے تو نے پڑھی کیوں نہیں, ایسی کی تیسی تیری ہے وہ. نہیں 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 نہیں, بیٹے کو پکڑا, ہاں بھائی کتنی نماز پڑھی, کتنی نہیں پڑھی, ساتھ ہی جوتی پکڑ لی, کیوں نہیں پڑھتا, یہ ہے وہ ہے, ٹھا ٹھا. یاد رکھیں قرآن کریم نے جو حکم دیا وہ یہ ہے اُدْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. دین کی بات جب بھی کہنی ہے وہ بڑی نرمی کے ساتھ کہنی ہے. اصل اثر وہ ہوتا ہے جو نرمی کے ساتھ ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اترتا ہے. یہ درستگی نہیں چلتی ہے دین میں, یہ سختی نہیں چلتی دین میں. یاد رکھیں لوگ بڑا یہ معاملہ بگڑتا ہے. میرے پاس بڑے اس طرح کے کیسز آتے, بہن بھائیوں سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں, نہیں 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 حافظ صاحب میں نے اس کو بڑا سمجھایا دین کے حوالے سے, یہ نہیں سمجھتا, میں گال ہی نہیں کرنی. بڑی اچھی بات ہے, یہ بڑی آپ نے خیر کا کام کیا, آپ نے اس کے ساتھ بائیکاٹ ہی کر دیا, آپ اس کے ساتھ لڑ پڑے. لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سمجھانے نکلے ہوتے ہیں, رشتہ داروں میں شادی بیاہ کے موقع پہ, خوشی غمی کے موقع پہ لڑائی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں, پھڈا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کون سی خیر ہے, یہ کون سی اصلاح کا طریقہ ہے؟ یہ نفرت پیدا کرتی ہے. گھر والوں کو سمجھانا ہے, اہل خانہ کو سمجھانا ہے. اللہ نے حکم دیا اُدْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وجادلہم باللتی ہی احسن، جب بھی سمجھانا ہے انتہائی نرمی کے ساتھ. اللہ اکبر. پتہ ہے کس قدر نرمی؟ صرف ایک بات اور پھر ٹائم ہمارا مکمل ہو رہا ہے، بات ختم کرنی ہے. اللہ رب العالمین نے دو پیغمبروں کو بھیجا تھا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو. بھیجا کس کی طرف تھا؟ جسے فرعون کہتے ہیں. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا. قاری صاحب آگے کیا لفظ ہے؟ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. پیغمبر جا رہے ہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. اللہ رب العالمین پتہ ہے کیا حکم دے رہے ہیں؟ جاؤ انہو طغا، وہ سرکش ہو گیا. فقولا لہو قولا لینا. موسیٰ ہارون یاد رکھنا جب فرعون سے گفتگو کرنی ہے تو نرمی سے کرنا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ فرعون سے جب تاکشاک ہو، گفتگو ہو، دینی معاملات پہ سمجھانے جا رہے ہو تو نرمی سے بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، تاکہ ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے. پیغمبروں کو فرعون سے گفتگو کرنے کا حکم ہے تو نرمی کے ساتھ، تو خاوند کو بیوی کے ساتھ کرنے کا حکم تو ڈرنا، کپتا، لڑائی جھگڑا. اولاد کو سمجھانے کا حکم تو یہاں پہ اس کی زبان پہ گالیاں اتر آئے، سمجھانے کے لیے گالیاں دینا شروع ہو جائے. نہیں 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 نہیں. فقولا لہو قولا لینا. جب بھی گفتگو کرنی ہے، جب بھی سمجھانے کے لیے بٹھانا ہے، بڑے ہی پیار کے ساتھ، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ. اللہ کی قسم نصیحت اثر وہ کرتی ہے، فائدہ وہ دیتی. پیار کے ساتھ، تانے نہیں دینے، لڑائی جھگڑا نہیں شروع کر دینا، گھر میں واویلا نہیں مچا دینا، محلے میں لڑائیاں جھگڑے نہیں شروع کر دینے. میں ایسی کی تیسی پھیر دوں گا، میں یہ کر دوں گا. نہیں نہیں نہیں، یہ دین کا طریقہ کار ہی نہیں. نرمی کے ساتھ. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ساری زندگی، بے شمار واقعات، لیکن ٹائم نہیں ہے. احادیث مبارکہ سے جو ملتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درشت کی نہیں. ایک واقعہ صرف سن لے اور پھر بات مکمل کرتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بتلاتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے تھے، صحابی کہتے ہیں مجھے چھینک آئی. میں نے الحمدللہ باواز بلند، نماز میں چھینک آئی تو میں نے باواز بلند الحمدللہ. کہتے ہیں میرے ارد گرد جو صحابہ تھے وہ مجھے دیکھ کے رانوں پہ ہاتھ مارنا شروع ہو گئے. تو کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں میں نے نماز کی حالت میں، مجھے پتا نہیں تھا نماز کے مسئلے کا. کہتے ہیں میں نے نماز کی حالت میں ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور میں نے کہا تمہاری ماں تمہیں گم پائے، کیا ہو گیا ہے؟ مجھے گھور کیوں رہے اور کیوں رانوں پہ ہاتھ مار رہے ہو، کیوں منع کر رہے ہو؟ وہ مجھے اشارہ کرے خاموش ہو خاموش ہو، اور میں ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہوں. اللہ اکبر. کہتے ہیں سلام بھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاس بلایا. صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے آپ سے بڑھ کے بہترین معلم دیکھا ہی کوئی نہیں تھا. میرا گمان تھا میں نماز میں گفتگو کر رہا ہوں اور نماز میں نے اتنا شور کیا اور میری وجہ سے سارے ڈسٹرب ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے، برا بھلا کہیں گے. کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بڑے پیار کے ساتھ اپنے پاس بٹھا کے ہاتھ پھیرا اور کہا او صحابی، اللہ نے نماز ان باتوں کے لیے نہیں بنائی، نماز میں گفتگو نہیں کرتے، اس میں تو اللہ کا ذکر کر. کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن اتنی پیاری نصیحت کرنے والا بندہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. یہ دین کا طریقہ، پیار کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ سمجھائیں گے سارے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں گے لوگوں کی اصلاح، خیر کو پھیلائیں گے انشاءاللہ، اور لہجہ بولیں نرم ہوگا انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے وضاحت کی گئی، ہم میں سے ہر بندہ اس کی یہ ذمہ داری ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے دین کے جتنے معاملات کی آپ کو خبر ہو جاتی ہے ان کو آگے پھیلائیں. خیر کی جو بات آپ سیکھ لیں اس کو آگے پھیلانا لازم ہے. ابتدا اپنے گھر والوں سے شروع کیا کریں، اپنے اہل خانہ کو سمجھائیں، بیوی بچوں کو سمجھائیں، بہن بھائیوں کو سمجھائیں، اماں ابا کو سمجھائیں. اس کے بعد اعزاء و اقارب دوستوں میں بیٹھیں، ان کی اصلاح کریں، ان کو سمجھائیں. اللہ کی قسم یہ سب سے زیادہ خیر کے نقطے ہوتے ہیں جو آپ کی بات کو سنتے ہیں، جو آپ کی بات کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ کی بات ٹوکتے نہیں. اصلاح کا آغاز ان سے کریں، ان کو سمجھانا شروع کریں بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ. پھر اس معاملے کو رواج دیں. اپنے محلے میں اپنے رشتہ داروں کو، اعزاء و اقارب جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کو سمجھانا شروع.
کزنز کو سمجھانا شروع کریں، ہم سایوں میں، نیبر میں، کلاس فیلوز ہیں، ان کو سمجھانا شروع کریں۔ دین فائدہ وہ دے گا، دین قبول وہ ہوگا، ایمان قبول وہ ہوگا جس میں آپ اپنی اصلاح کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہوں گے۔ خیر جب آپ سے پھوٹنا شروع ہوتی ہے، اصل فائدہ تب ہوتا ہے دین کا، آپ کا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا۔ اصل ثمر تب ملتا ہے جب آپ اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کی طرف آتے ہیں۔ یہ کام لازمی کرنا ہے، ضرور جہاں پہ بھی ہے، جس سٹیج پہ بھی ہے، اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کا عمل شروع کر دیجئے، لوگوں کو سمجھائیں، دین کی باتیں بتلائیں۔ جہاں بھی بیٹھے ہو، جس مرضی معاملے میں ہو، دیکھیں جہاں پہ دین کی معاملات کی نافرمانی ہو رہی ہے، فوراً روکنا ٹوکنا شروع کریں، فوراً سمجھانا۔ اور دوسرا معاملہ یہ سمجھائے، لہجہ نرم رکھنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا، بحث مباحثے کی طرف نہیں جانا۔ اگر بات بڑھ بھی رہی ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بڑے ہی پیار کے ساتھ، بڑی ہی محبت کے ساتھ، اصلاحی نقطہ نظر سے، تان و تشنیع کے اوپر نہیں اتر آنا، برا بلا کہنے پہ نہیں اتر آنا۔ کوشش یہ کرنی اگلا بندہ آپ کی بات سن کے قائل ہو، فائل بنے، نہ کہ وہ آپ سے بدزن ہو کے بھاگ جائے۔ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ سمجھانا ہے، یہ دین کا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مالک مجھے اور آپ کو دین کو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دین کو پھیلانے والا بنا دے۔ اللہ خیر کو اپنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں خیر کو پھیلانے والا بنا دے۔ کچھ اعلانات ہیں، بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی کہ جتنے بیمار ہیں دعا کرے اللہ رب العالمین سب بیماروں کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ پریشان حالوں کی طرف سے مجھے فون آئے تھے، دعا کیجئے، جتنی پریشانیاں لوگوں کو، جو غم ہے، جو تکالیف ہے، اللہ سب کے سارے غم، ساری پریشانیاں دور فرمائے۔ درس کا اعلان ہے، جامعہ مسجد اہل حدیث منشی حبیب اللہ ٹبہ ککے زیاں، وہاں پہ انشاءاللہ العزیز 9 جون بروز بدھ بعد نماز عشاء سید سبتین شاہ ندوی حافظہ اللہ وہ درس قرآن کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ 9 جون بروز بدھ بعد نماز عشاء، بڑے اچھے مقرر ہیں، وہ وہاں پہ درس قرآن ارشاد فرمائیں گے، جو ساتھی پہنچ سکتے ہیں وہاں پہ پہنچے۔ اللہ رب العالمین سے دعا مالک ہمارے سارے معاملات کی اصلاح فرمائے، سارے غم، ساری پریشانیاں دور فرمائے، بیماروں کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے، پریشان حالوں کے ساری پریشانیاں دور فرمائے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے، سب کے درجات بلند فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، مسلمان جہاں جہاں مغلوب اللہ غلبہ عطا فرمائے، مسلمان جہاں جہاں مظلوم اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ سب معاملات میں رحمت والا معاملہ فرمائے، جو مانگا عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن عظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم مالک بر الرؤوف الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔